گلشن یاد میں گر آج دمے باد صبا، پھر سے چاہے کہ گل افشاں تو ہو جانے دو۔ عمر رفتہ کے کسی طاق پہ بسرا ہوا درد، پھر سے چاہے کہ فروزاں ہو جانے دو۔ جیسے بیگانے سے اب ملتے ہو ایسے ہی سہی، آؤ دو چار گھڑی میرے مقابل بیٹھو۔ گرچہ مل بیٹھیں گے ہم تم تو ملاقات کے بعد، اپنا احساس زیاں اور زیادہ ہوگا۔ ہم سخن ہوں گے جو ہم دونوں تو ہر بات کے بیچ، ان کہی بات کا موہوم سا پردہ ہوگا۔ کوئی اقرار نہ میں یاد دلاؤں گا نہ تم، کوئی اقرار وفا کا نہ جفا کا ہوگا۔ گرد ایام کی تحریر کو دھونے کے لیے تم سے گویا ہوں دمے دید جو میری پلکیں، تم جو چاہو تو سنو اور جو نہ چاہو نہ سنو۔ اور اگر حرف کریں مجھ سے گریزاں آنکھیں، تم جو چاہو تو کہو اور جو نہ چاہو نہ کہو۔ یہ نظم میں ایک کتاب کے تعارف سے پہلے آپ کو سنانا چاہتا تھا، اور یقین کیجئے کہ یہ میں نے اپنی یادداشت سے اس کو دہرایا ہے، اور جب کیمرہ آن ہوا ہے تو اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ یہ نظم آپ کے سامنے پیش کروں۔ تو یہ نظم فیض احمد فیض کی ہے، اور جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے اس کتاب کا نام ہے نسخہ ہائے وفا۔ اس کتاب سے وہ لوگ جن کا ادب سے تعلق ہے، شاعری سے تعلق ہے، کتابوں سے تعلق ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ کتاب ان کے پاس نہ ہو، لیکن خاص طور پر میرے مخاطب ہمیشہ میری نوجوان نسل ہوتی ہے جو کہ میرا مستقبل ہے، اور جن کی طرف میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے بوڑھا باپ دیکھتا ہے اپنے بچوں کی طرف کہ یہ بچے اس کا سہارا بنیں گے۔ تو صرف سہارا جو ہے وہ ایک جسمانی ضروریات کے لیے سہارا ہمیں اگلی نسل سے نہیں چاہیے، بلکہ اپنی ذہان، انٹلیکٹ، ایموشنیلٹی، تہذیب، تمدن، معاشرے کا وقار، معاشرے کی عزت، اس سب کے لیے ہمیں سہارا چاہیے ان بچوں کا، ان نوجوانوں کا، جو کہ ہمارے ملک کے 62% ہیں اس وقت۔ تو اس لیے میری ایک کوشش ہے کہ میں کتابوں سے ان کو تعارف کراؤں، تاکہ اپنی تہذیب، اپنا تمدن، اپنا لٹریچر، اپنا ادب، اس سے ان کا تعارف ہو۔ تو فیض احمد فیض کے بارے میں مختصر پہلے تعارف کراؤں گا، پھر اس کتاب کا ذکر کروں گا۔ فیض احمد فیض 1911 میں پیدا ہوئے تھے، اور وہ پنجابی سپیکنگ تھے، اور ان کی پوری زندگی ایک جد و جہد، مزاحمت، کوشش، امید کے سفر کی کہانی ہے۔ انہوں نے ایک شاعر تو وہ تھے، لیکن ان کی شاعری بنیادی طور پر کسی مقصد کے تحت تھی۔ وہ پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن اس کے سے منسلک تھے، اور اپنے نظریات میں کارل مارکس کے کمیونسٹ نظریے کے بہت شدت سے حامی تھے، اور ان کی بنیادی طور پر معاشرے میں پیسے کی ناہموار تقسیم، اور معاشرے میں استحصالی نظام کا غالب ہونا، جس کے نتیجے میں حقوق انسانی کی پامالی اور اس پر دکھ، اور اس پامالی کو تبدیل کر کے پورے نظام کو تبدیل کرنے کی جدوجہد، یہ ان کی پوری زندگی کا ایک خلاصہ رہا ہے۔ اور پھر اللہ نے ان کو شعر کہنے کی ایک زبردست ودیت دی تھی۔ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو لیفٹسٹ ہو اور کارل مارکس کا ماننے والا ہو اور اس کے نظریات کا حامی ہو، تو جیسے وہ کوئی مذہبی آدمی نہیں ہوتا، وہ اے ریلیجس آدمی ہوتا ہے۔ فیض احمد فیض، اگر آپ یوٹیوب پہ ان کے پرانے انٹرویو سنیں تو انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز قرآن کے حفظ کرنے سے شروع کیا تھا، اور انہوں نے 3-4 سپارے حفظ کیے تھے تو ان کی آنکھیں دکھنے لگ گئی تھیں، جس کی وجہ سے وہ کنٹینیو نہیں کر سکے۔ فیض احمد فیض کا شروع کی زندگی کا جو سفر ہے وہ اسی طرح دینی تعلیم کے ساتھ شروع ہوا، اور باقی تعلیم کے علاوہ۔ فیض احمد فیض کی زندگی میں یہ ایک لحاظ سے ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں کہ باوجود یہ کہ انہیں اپنی زندگی کا بہت سا حصہ جیل میں گزارا، ایکسائل میں گزارا، اور خاص طور پر جو راولپنڈی کانسپریسی کیس ہوا اس میں ان کو سزائے موت بھی ہوئی، اور وہ جیل میں بہت عرصہ رہے، اور وہ پھر بعد میں ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکی خوش قسمتی سے، اور وہاں جیل میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنی مارکۃ الآراء کتاب زندہ نامہ تخلیق کی۔ اس سارے کے باوجود ایک خوش قسمتی ہے کہ یہ وہ ان کچھ چند لوگوں میں سے ہیں کہ ان کی زندگی میں ہی ان کو ریکگنیشن ملی،
ان کی زندگی میں ہی ان کو پذیرائی ملی، اور نیشنل اور انٹرنیشنل فورم پر ان کو بہت زیادہ سراہا گیا۔ ان کو شاید اردو کے واحد شاعر ہیں کہ جن کو لینن امن ایوارڈ ملا۔ اس کے علاوہ لوٹس پرائز ایک بہت بڑا ادب کا انعام ہے، وہ ان کو دیا گیا، اور بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ ان کا انتقال سے 1 یا 2 سال پہلے وہ نوبل پرائز کے لیے بھی نامینیٹ ہوئے، ون آف دا نامینیز۔ ان کا انتقال 1984 میں ہوا، اور ان کی زندگی میں سب سے اہم بات ان کی جد و جہد ہے، معاشرے کی استحصالی نظام کے خلاف ایک آواز کا اٹھانا ہے، اور اس آواز کے اندر جو ان کے ذاتی جذبات اور احساسات کو پولیٹیکل پیرائے میں بیان کر کے ایک حساس شخص کیا سوچتا ہے، اس کا بیان جو ہے وہ ان کی شاعری کا بہت ہی خاص وصف ہے۔ ان کی شاعری لطیف رومانوی شاعری بھی ہے، اور ان کی شاعری دل کے اندر وسائل کے نہ ہونے کے باوجود، حالات کے دگرگوں ہونے کے باوجود، ان حالات کا مقابلہ کرنے کی جرت کو برقرار رکھنا، اور ہمیشہ ہمیشہ امید کی کرن کو دیکھنا، اور لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اور اس کا پیغام دینا، اور اپنے دل کو اس بات سے منور رکھنا کہ جو کچھ بھی حالات ہوں تو ایک دن صبح ہوگی، ایک دن سورج نکلے گا، ایک دن مسائل چھٹیں گے، ایک دن نظام چینج ہوگا۔ تو یہ جو ہے ان کی شاعری کا وصف ہے۔ ان کی بہت ساری شاعری مختلف پیرائے میں استعمال ہوئی، فلموں میں ان کی شاعری جو ہے وہ بہت ہی رومانوی طور پر مہدی حسن نے، نور جہاں نے، اقبال بانو نے ان کی جو غزلوں کو گایا، وہ بالکل یعنی ہمیشہ کے لیے امر ہو گئیں۔ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، کون ہوگا جس نے نہیں سنی ہوگی، اور گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ تو یہ ہر ایک کی زبان پہ ہوا کرتی تھی، ابھی بھی لوگ اس کو محبت سے سنتے ہیں۔ اور پھر جو ان کی انقلابی شاعری ہے، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، یہ تو ایک طرح سے ایک ترانہ ہے، ایک ترانے کے طور پر اس کو اڈاپٹ کیا گیا ہے، نہ صرف ملک میں بلکہ ملک سے باہر۔ اور ان کے کلام کا جہاں مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے، اس میں اس نظم کو تو ایک طرح سے ایک ترانے کی حیثیت حاصل ہے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ اسی طرح بہار آئی تو جیسے یک بار لوٹ آئے ہیں پھر عدم سے وہ خواب سارے شباب سارے۔ تو اور ایک نظم میں نے آپ کو بھی سنائی بھی ہے ان کی۔ تو یہ ان کی شاعری کی، جب میں چھوٹا تھا تو اس زمانے میں ان کی کتابیں چھپتی تھیں تو بہت چھوٹی سی کتاب ہوتی تھی۔ جو جینون بڑی شاعری ہوتی ہے نا، تو وہ بہت ضخیم نہیں ہوتی۔ آپ کبھی دیوان غالب دیکھیں تو دیوان غالب اتنی سی کتاب ہے صرف، لیکن اس دیوان غالب کے پائے کی کتاب اور شاعری آپ کو ملنا مشکل ہے۔ اسی طرح فیض احمد فیض کی شاعری کی کتابیں بھی، دست صبا، زندہ نامہ، نقش فریادی، میزان، تو اس طرح کی کتابیں مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تو ہم خرید کے میرے والد صاحب لاتے تھے، وہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی تھیں۔ مگر یہ بڑا زبردست کسی نے کیا کہ ان کے تمام کلیات کو اس کتاب میں یکجا کر دیا ہے، جس کا نام ہے نسخہ ہائے وفا۔ اس میں ان کی ساری کتابیں ہیں، بلکہ انہوں نے آخری عمر میں پنجابی کی بھی شاعری کی، اور وہ پنجابی کی شاعری بھی اس میں شامل ہے۔ تو اس کتاب کو گھر میں ہونا چاہیے، اور اپنے نوجوانوں کو اس کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ اور اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو ہماری تاریخ سے ہمارا تعلق ہوگا، دوسرا لطیف جذبات کو سمجھنا، اور دل پر گزرنے والے سخت حالات کو بھی رومانوی پیرے میں سوشل اور پولیٹیکل کانٹیکسٹ کے اندر سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ سارا کا سارا آپ کو فیض کی شاعری سے مل سکتا ہے۔ اور خاص طور پر اس سے جو ایک لطف اٹھانا، اور وہ جو ایک جذبات میں حس سے جمالیات جاگتی ہے، جیسے میں نے آپ کو وہ نظم سنائی تھی، تو اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اس کو آپ کسی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، اور کسی اس میں میرا خیال تھا کہ میں رینڈم اس کو کھولوں اور دیکھوں کہ جو بھی ایک کوئی نظم آئے تو اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے آپ کو وہ نظم سناؤں۔ تو دیکھتے ہیں ابھی۔
سوری آپ کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی نظم آپ کی خدمت میں پیشش کروں. چلیں یہی آ گئی ہے کھل کے کہ بہار آئی تو جیسے یک بار لوٹ آئے ہیں پھر عدم سے، وہ خواب سارے شباب سارے جو تیرے ہونٹوں پہ مر مٹے تھے، جو مٹ کے ہر بار پھر جیے تھے، نکھر گئے ہیں گلاب سارے جو تیری یادوں سے مشک بو ہیں، جو تیرے اس شاخ کا لہو ہیں، ابل پڑے ہیں عذاب سارے، ملال احوال دوستاں بھی، خمار آغوش مہوشاں بھی، غبار خاطر کے باب سارے، تیرے ہمارے سوال سارے جواب سارے، بہار آئی تو کھل گئے ہیں نئے سرے سے حساب سارے. تو ایک اور نظم میں سناتا ہوں کہ اب کیوں اس دن کا ذکر کرو جب دل ٹکڑے ہو جائے گا، جب سارے غم مٹ جائیں گے، جو کچھ پایا کھو جائے گا، جو مل نہ سکا وہ پائیں گے. یہ دن تو وہی پہلا دن ہے جو پہلا دن تھا چاہت کا، ہم جس کی تمنا کرتے رہے اور جس سے ہر دم ڈرتے رہے. یہ دن تو کتنی بار آیا، 100 بار بسے اور اجڑ گئے، 100 بار لٹے اور بھر پایا. اب کیوں اس دن کی فکر کرو جب دل ٹکڑے ہو جائے گا اور سارے غم مٹ جائیں گے. تم خوف و خطر سے در گزرو، جو ہونا ہے سو ہونا ہے، گر ہنسنا ہے تو ہنسنا ہے، گر رونا ہے تو رونا ہے. تم اپنی کرنی کر گزرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو بہرحال میرا آج کا یہ مجھے خیال تھا کہ میں اس کتاب کا آپ سے تعارف کراؤں. نسخہ ہائے وفا، فیض احمد فیض کی.